عشق پر تخیلات کا زور نہیں چلتا، کیونکہ تخیلاتی قوت عشق محترم کی مرید ہے۔ جس طرح حساب میں صفر کی کوئی قدر نہیں ہوتی، مگر سارا حساب صفر کا محتاج ہے۔ در حقیقت قدر و قیمت ساری کی ساری صفر کی ہے۔ 1 سے 100 تک کی گنتی میں کوئی ایسا ہندسہ ایجاد ہی نہ ہو سکا جو صفر کی قدر کو ماپ سکتا، جبکہ 100 کو 1000 و کروڑ بننے کے لیے صفر کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، تو صفر کی کوئی قیمت طے ہی نہیں کر سکتا۔ یہ انمول ہے۔ تخیل تو ظاہر کی شبیہ ہے، اور جو نظر نہیں آتا ہے اصل قدر تو اس کی ہی ہے۔ جو نظر نہیں آتا اس کا معلوم نہیں ہوگا، تو جو نظر آتا ہے اس کی قیمت کا تعین کیسے ہوگا؟ جو نظر نہیں آتا لیکن سب وہی ہے، وہ در حقیقت عشق محترم ہے۔ دنیا کی تمام تر سائنس اور اس کی ایجادات محض نظر آنے والی اور وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو جانچتی ہیں۔ وہ نظر نہ آنے والے عشق کو ماپنے سے قاصر ہیں۔ عشق سائنس کے لیے ہمیشہ ناقابل تسخیر رہے گا۔ عشق سائنس کا دشمن نہیں ہے۔ سائنس کا وجود عشق کے بنا محض ایک ہائپوتھیسس کا ڈھیر ہے، جو کسی لائبریری میں پڑے پڑے دیمک کی خوراک ہو جائے۔ یہ عشق کی ہی رمز ہے جو سائنسدان کو تلاش عطا کرتی ہے۔ تلاش کیا ہے؟ تے لام الف لا شین، یعنی تیرا لاشعور۔ اور سائنس تو شعور سے زیادہ لاشعور کی طاقت پر ایمان رکھتی ہے۔ لاشعور کیا ہے؟ جو تمہارے شعور کا مالک ہے، مگر تمہارا شعور اسے ماپنے سے قاصر ہو۔ صفر، عشق، لاشعور۔ دیوانوں کو عشق ہی خدا لگتا ہے، خدا عشق ہی تو ہے۔ سامنے آتا بھی نہیں ہے اور ہر سو وہی ہے۔ خود، خدا، خدمت، خوشی، یہ سب الفاظ مختلف نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں ایک دوسرے کے اخذ و ماخوذ ہیں۔ سمجھ والے کعبہ کو خدا کا گھر سمجھتے ہیں، اور پھر سیاہ مقدس ڈبے میں خدا کو مقید پا کر اسے بت بنا لیتے ہیں۔ وہ تو عشق ہے، اپنی ذات میں منفرد اور لامحدود۔ ہائے کہ اللہ تیری یہ سادہ سی دکھنے والی پیچیدہ چالیں، کہ ہم خانہ دل سے بتوں کو پاک کرنے کی بجائے حرم میں تیرے نام کا بت سجا آتے ہیں۔ وہ عشق ہے، ہر سو رواں دواں، جسے سکوت نہیں، جسے موت نہیں۔ وہ بے کراں ہے جو اربوں آدمیت سے لے کر ایک چونٹی کے دل میں بھی بیک وقت گھر کیے ہوئے ہے۔ وہ طاقت خدا ہے۔ ہم ناداں اپنے تخیل کے پردے پہ اس کا جسم تراشتے رہتے ہیں، اور وہ جسم سے بے نیاز ایک روح لامحدود ہے جو ہر جسم میں دوڑتی پھرتی ہے۔ جسے خدا نظر نہیں آتا، اس کے سینے میں موجود دل کو حرارت کی ضرورت ہے، اور وہ حرارت بھی عشق ہے۔ وہ انکار بھی تلاش ہے، وہ تلاش بھی عشق ہے۔ وہ عشق ہی خدا ہے۔ صفر، عشق، لاشعور، خود، خدا، خدمت،
खुशी, इन सब का ताल्लुक तुम्हारी रूह से है और तुम्हारा खुदा तुम्हारी रूह में है। फिर जब मैं इसकी नोक पलक दुरुस्त कर लूं और फूंक दूं मैं उसमें अपनी रूह में से, तो गिर पड़ना इसके लिए सजदे में। सूरह हजर। रूह की कभी भी मौत नहीं हो सकती। जिस्म की मौत के बाद रूह जिस्म की कैद से निकल जाती है, लेकिन मरती नहीं है। रूह फूंकने वाला उस रूह को वापस बुला लेता है या किसी और आजाद जगह मुंतकिल कर देता है। जिस्म तो मादा है, मादे की हालतें तब्दील हो सकती हैं। हमारा जिस्म 1000 साल बाद शायद किसी की मोटर गाड़ी की टंकी का तेल बना होगा, लेकिन रूह की हालत तो तजरीदी है। इसकी हालत तब्दील करने के लिए साइंस कासिर है। उसे तो तजरीदे औला इश्के मोहतरम ही समझे। तीबा सैयद।